اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کی تفصیل بیان کروں گا۔ اس آیت سے لے کر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تک ملت ابراہیمی کا تذکرہ آئے گا۔ درمیان میں ضمناً اور بھی بہت سے مسائل ہوں گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ میں ان امتحانات کا بیان ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے جد الانبیاء کو آزمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے بکلمات، بعض باتوں میں۔ ابتلا کا معنی ہوتا ہے امتحان یا آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت تھی کہ اللہ رب العزت تمام دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں جن کے ذریعے انہیں بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشوں کے لیے یہاں پر کلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے۔ مفسرین کرام بہت سی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی آزمائش کا پہلا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے ہوش و حواس سنبھالا اور اپنے ارد گرد ماحول کا مطالعہ کیا۔ قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں آپ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے آپ کی اپنے والد، قوم اور بادشاہی وقت کے ساتھ کشمکش پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اوائل عمر میں ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ خاندان، قوم کے لوگ، بادشاہ سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تو معمولی تنازع ہو جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، مگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش بھی نہ آئی، اور آپ 50-60 سال تک اپنے ماحول کے سامنے سینے سپر رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی ان حالات میں بھی آپ نے کبھی جزا فضا نہیں کی، آپ ثابت قدم رہے۔ اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ظالم لوگ ہاتھ پیر باندھ کر آگ میں ڈالتے ہیں اور جلنے والا مجبوری میں چیختے چلاتے مر جاتا ہے، مگر دنیا دیکھ رہی تھی کہ اپنے رب کا عاشق اپنے پیروں سے چلتے ہوئے بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بغیر کسی خوف کی آگ میں کودتے ہیں، اور پھر آگ بھی ایسے محبوب کو کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو آپ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ آپ ان آزمائش میں پورے اترے۔ بکلمات، بہت سی آزمائشوں سے بہت سارے امتحان آپ کے اوپر لائے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ہن جمع کا ضمیر ہے کہ ان تمام آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک آزمائش میں، تمام آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے۔ اور یہاں پر آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو آپ کی سب سے پہلی بڑی آزمائش تھی۔ وطن میں رہنے کی جگہ نہیں، قوم کے لوگ اور خاندان اور بادشاہ آپ کے دشمن ہو گئے، تو آپ
کے اوپر بہت دوسری بڑی آزمائش آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو نبی ذرا بھی اس کی تعمیل میں ذرا بھی غفلت نہیں برتتا، ذرا بھی تامل نہیں کرتا، بلکہ نبی کے ساتھ اگر اہل ایمان کو بھی ہجرت کا حکم دیا جائے تو وہ بھی اس مشکل گھاٹی کو عبور کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزمان اور صحابہ کرام کی ہجرت تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے، اسی لیے تو قرآن کریم میں والسابقون الاولون من المہاجرین کہہ کر ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس مشکل گھاٹی کو بھی آپ نے عبور کیا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا، ساتھ میں حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے توحید کی دعوت کا کام بھی چلایا۔ بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپا، ساری زندگی اسی مشن میں گزار دی، اور پھر آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں آپ کو خیال آیا کہ جس مشن کے لیے میں نے ساری زندگی لگا دی، کہیں یہ مشن رک نہ جائے، کہیں یہ مشن ختم نہ ہو جائے، اور اس مشن کو آگے جاری رہنا چاہیے، آگے اس کو لے جانے والا، آگے اس مشن کو جاری رکھنے والا کوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ من الصالحین، نیک اولاد، یہ نہیں فرمایا اولاد، نیک اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعائیں مانگا کریے، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کافی نہیں ہے، اولاد کا نیک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی، اپنے محبوب کی، اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوارگی کی عمر میں تھے کہ ایک اور بڑی آزمائش، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو عرب کے دور دراز بیاباں وادی میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، اس آزمائش میں بھی آپ پورا اتر آئے۔ یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، آپ ان تمام آزمائش میں پورا اترے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کے ہو گئے تو اس سے بڑی ایک آزمائش، اور تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ایسی آزمائش سے نہیں گزرا ہوگا، اتنی بڑی آزمائش، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اب اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اور اس آزمائش میں بھی آپ پورا اترے اور تیار ہو گئے قربان۔ بیٹے کو کہا، بیٹا بھی جیسا باپ ویسا بیٹا، سبحان اللہ، کہ آپ جیسا حکم دیا جا رہا آپ ویسا کریں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طریقے سے آزمایا، مال سے، جان سے، اولاد سے، اور آپ تمام آزمائش میں پورا اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر انعام عطا فرمایا۔ وہ کیا انعام تھا اس کا آگے ذکر ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، انی جاعلو کا، میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، تمام انسانوں کے لیے، امام، پیشوا، رہنما، مقتدا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ امامت کا انعام، امامت کا تحفہ۔ امامت کا منصب بہت بڑا منصب ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے انعام میں کیا دیا، امامت عطا فرمائی۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقوال و افعال میں اقتداء کی جائے، اور تمام انبیاء اپنی امت کے امام ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے امامت صغرا، ایک ہوتا ہے امامت کبرا۔ امامت صغرا یعنی نماز وغیرہ کا امام، امامت کبرا یعنی خلافت، حاکم، جو اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرے۔ تو امام کون ہوتا ہے؟ انبیاء امامت کے لائق ہیں، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے جو وارث ہیں وہ امامت کے لائق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہتر ہوں
انہیں اپنا امام بناؤ، انہیں اپنا خلیفہ، انہیں اپنا حاکم بناؤ، انہیں اپنا رہنما بناؤ جو تم میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ تمہارے اور تمہارے بندوں کے درمیان وہ نمائندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی ریاست کا جو امام ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ ایک طرف سے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے رسول کا جانشین ہوتا ہے، اور اسی نیابت، اسی جانشینی کی وجہ سے اس پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو رسول کی ہوتی ہیں، کیونکہ نائب کا وہی کام ہوتا ہے جو اصل کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کا منصب، امامت بہت بڑا منصب ہے، اس کے قابل وہی لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امامت صغریٰ کے لیے جب امامت صغریٰ کے قابل فاسق اور فاجر نہیں ہو سکتا تو امامت کبریٰ کے قابل فاسق اور فاجر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا منصب ہے۔ اس کے لیے انبیاء کے وارث ہی اس کے لائق ہیں اور وہ علماء ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا انعام پایا تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی، کیونکہ پیچھے گزرا، آپ کو ایک فکر لائق ہو گئی تھی، آپ کو ایک خیال آ گیا تھا کہ یہ مشن جس مشن کے لیے میری ساری زندگی لگا دی، اتنی قربانیاں دی، کہیں یہ مشن رک نہ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، اس کو آگے جاری رکھنے والا کوئی ہو۔ اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی۔ کیا درخواست کی؟ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، یعنی اے مولا کریم جس طرح تو نے مجھے منصب امامت سے نوازا ہے، اسی طرح یہ میرا اولاد بھی اس منصب پر فائز ہوں گی، میرا اولاد کو بھی یہ عہدہ ہے، یہ عظیم عہدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فوراً درخواست کر دی کہ میرے اولاد میں بھی یہ جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالموں کو شامل نہیں ہو سکتا، ظالموں کو یہ میرا عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اہل ایمان کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو یہ عہدہ ملے گا، ان کو یہ منصب ملے گا۔ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس منصب کے قابل نہیں ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک آخری بات بھی جان لیں کہ انبیاء کے علاوہ خلافت اور حکومت کے جو امام ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی ظالم ہے وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل وہی لوگ ہیں جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، وہی لوگ اس کے قابل ہیں حکومت اور خلافت کے، جو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ کوئی ظالم اس پیشوا بن ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کی روح سے یہ آیت قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ امامت کا عہدہ، چاہے امامت صغریٰ ہو چاہے امامت کبریٰ ہو، وہ ظالموں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ظالم اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس امامت کے لائق انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے ورثاء ہیں۔ اس آیت کی روح سے انبیاء کی ورثاء کون ہیں؟ وہ انبیاء نے خود فرمایا کہ علماء ہیں انبیاء کے وارث۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔